اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات چل رہی تھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح حیات، سوانح عمری کے بارے میں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مولا امام صادق علیہ السلام کے حلم و بردباری اور آپ کا اخلاق کیسا تھا، اس کے بارے میں کچھ واقعات، کچھ اہم واقعات بیان کر رہے تھے۔ ان میں سے تیسرا جو ہے وہ تیسرے نمبر کا جو بیان کر رہے ہیں آپ کا حاجت مندوں کی مدد۔ آپ کا اخلاق، آپ کی سیرت یہ تھی حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ ابو جعفر خثعمی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تھیلی جس میں 50 دینار تھے، یہ پڑھ چکے تھے نام تو ہاں، 50 دینار تھے، ایک شخص کو دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ایک شخص کو دیے اور کہا کس کو دیے؟ انہیں ابو جعفر خثعمی کہتے ہیں کہ ایک تھیلی جس میں 50 دینار تھے، انہوں نے مولا نے ایک شخص کو دینے کے لیے مجھے دی، اور آپ نے تاکید کی کہ میرا نام نہ بتانا۔ جب میں نے تھیلی اس آدمی کو دی تو اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ کس شخص کی طرف سے امداد آئی ہے؟ وہ کون شخص ہے جو چند دنوں کے بعد ایک بار یہ امداد میرے پاس بھیج دیتا ہے، ہر کچھ دنوں کے بعد یہ میرے پاس بھیج دیتا ہے، جس سے 1 سال کا میرا خرچ چل جاتا ہے۔ کون شخص ہے ایسا ہی جو ایسا کرتا ہے، الگ الگ لوگوں کے ہاتھ کبھی بھی بھیج دیتا ہے تھیلی؟ لیکن اس کو امام صادق سے شکوہ تھا، گلہ تھا کہ آپ قدرت رکھتے ہوئے بھی ہماری مدد نہیں کرتے۔ لیکن امام نے دیکھیے، امام سے ظاہراً اسے شکوہ تھا کہ مدد نہیں کرتے جی، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی دیکھیے کیسے چھپ کے مدد کرتے تھے، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک دال، امام اور زراعت، امام اور کھیتی۔ ابو عمرو شیبانی، کون؟ ابو عمرو شیبانی نقل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ کہ موٹا کھردرا لباس پہنے ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ پسینہ بہہ رہا ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، اور بیلچہ لے کر کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں، بیلچہ مجھے دے دے تاکہ آپ کے بجائے میں کام کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے پسند ہے کہ انسان معاش حاصل کرنے کے لیے گرمی کی تکلیف برداشت کرے۔ یہ بات بھی ہم پڑھ چکے تھے، یہ سب یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا کہ آپ کی شخصیت و عظمت کیسی تھی، اتنی بڑی شخصیت تھی۔ یہ واقعہ ہے نا آپ کا سخت ترین دشمن منصور دوانقی، جب اسے آپ کی شہادت کی خبر ملی تو اس نے رویا اور کہا کہ وہ میری نظر میں بے نظیر تھے، ان کی نظیر نہیں مل سکتی، یہ کہا۔ یہاں پر بات ہے علم مقام، یہیں سے یہ بھی ہم نے پھر علم مقام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ پھر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا علم مقام، آپ جانتے ہیں کہ ابو حنیفہ یہ سب لوگ آپ کے شاگرد تھے۔ آقا کل ہم تھے نہیں کلاس میں، اس لیے پیچھے چلی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر حاکم کون تھے، یہ بھی ہم نے بتا دیا کون کون تھا۔ بنی امیہ میں ہشام ابن ملک، ولید ابن یزید، یزید ابن ولید، ابراہیم ابن ولید، مروان عمار، اور بنی عباس میں سے کون کون تھے؟ ابو العباس صفار، منصور دوانقی آپ کے سمجھتے۔ جرم تو آپ جانتے ہیں بنی امیہ کے کیا کیا تھے۔ یہاں سے ہونا تھا بنی امیہ کے حکومت کے ختم ہونے کی وجوہات۔ یہ بنی امیہ کی حکومت کیوں ختم ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہاں تک ہونا تھا۔ تاریخ میں خاندان بنی امیہ کے خلاف، تاریخ میں خاندان بنی امیہ کے خلاف عراق، ایران اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں کے قیام کے اسباب بہت پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون؟ عراق، ایران اور شمالی افریقہ۔ ہم ان وجوہات میں سے صرف ان 3 وجوہات کو، جو تمام وجوہات سے زیادہ ہیں امویہ کے تخت و تاج کو بربادی کے، تیز اور تند طوفان تک لے گئے۔
ان تین وجوہات، جو بہت سی وجوہات ہیں کہ تخت حکومت ختم مٹ جانے کی، ان کی حکومت ختم ہو جانے کے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے تین جو سب سے اہم ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر ایک ائمہ کا مسلسل جہاد اور ان کی پھیلائی روشنی، اماموں نے جو روشنیاں پھیلائی دنیا میں، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ائمہ اور ان کے اصحاب کی پھیلائی ہوئی روشنی اور ان کے مقابلہ خصوصاً واقع کربلا نے حکومت بنی امیہ کے خلاف نفرت اور شورش پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ کربلا کے بعد لوگوں کو جب حقیقتیں پتہ لگتی چلی گئیں، نفرت بھر گئی اور انہوں نے جو کارنامے کیے۔ نمونے کے طور پر ملاحظہ ہو، امام صادق علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی من جملہ ان سالوں میں جب بنی امیہ حکومت کر رہے تھے، جہاں تک بنی امیہ کی نگرانی اور پابندیوں نے اجازت دی، جہاں تک چھوٹ تھی، آپ روشنی پھیلاتے اور ظلم و ستم کے ساتھ جنگ میں مصروف رہے۔ حشام کی حکومت کے زمانے میں ایک سال جب امام صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار اپنے والد محترم امام باقر علیہ السلام کے ساتھ حج کو تشریف لے گئے تھے، حجاج کے عظیم اجتماع میں آپ نے تقریر کی اور اس تقریر میں اہل بیت کی امامت اور رہبری کے بارے میں فرمایا۔ مسلسل آپ حقائق پہنچاتے تھے دنیا تک، اور کیا کہا آپ نے؟ حمد و شکر اس خدا کا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ہم کو ان کے ذریعے کرامت بخشی۔ ہم لوگوں کے درمیان خدا کے منتخب بندے ہیں، نجات وہ پائے گا جو ہمارا پیرو ہے، جو ہماری اطاعت کرے گا، اور بد نصیب و تیرا بخت وہ ہے، بد نصیب ہے، اس کا اندھیرا ہے اس کی نصیب میں جو ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ کچھ لوگ زبان سے ہماری دوستی کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے ہمارے دشمن کے دوست ہیں۔ اس تقریر کی وجہ سے حشام نے کیا کیا؟ حشام نے حاکم مدینہ کو حکم دیا کہ ان دونوں بزرگواروں کو شام بھیج دو۔ امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام دمشق پہنچے اور اموی خلیفہ کا برتاؤ دیکھا آپ نے۔ یہ ایسا اماموں نے، پانچویں امام، چھٹے امام، چوتھے امام اور کربلا، امام علی، یہ سب انہوں نے، ان کے جو یہ روشنی اور ان کے اصحاب نے جو روشنی پھیلائی دنیا میں، تبلیغیں کی، اور یہ چیزیں سبب بنی کہ بھائی بنی امیہ کا تخت، خاص کر کے کربلا جو واقعہ ہوا اس سے تو آشکارا طور پر لوگ دشمن ہو گئے، لوگ سمجھ گئے ان کو۔ نمبر 2 اقتصادی دباؤ، اوپر سے مالی دباؤ بھی ان کو پر آ گیا۔ پیداوار اور درآمد میں اضافے کے امکانات پیدا کرنے کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھائی درآمد یعنی آمدنی میں اضافہ کے امکانات پیدا کرتے، کچھ ایسا ذریعہ بناتے کہ آتا رہے مال و دولت۔ انہوں نے کیا کیا؟ حکومت اموی ٹیکس، حکومت اموی جو ہے وہ بنی امیہ کی حکومت کیا کرتی تھی؟ ٹیکس اور خراج وصول کرنے پر زیادہ زور دیتی تھی۔ بس یہ ٹیکس اور یہی جیسے یہی کرتے رہتے تھے، خراج وصول کرنا، ٹیکس وصول کرنا کسی بھی طرح سے، جی ایس ٹی جسے کہتے ہیں، یہ سب یہی کرتے تھے لوگ۔ بہرحال وہ خلیفہ جس کے ہاتھ میں اقتدار آتا تھا وہ پہلے کی میزان کو اور بھی بڑھا دیتا تھا۔ پہلے مثلا ٹیکس جو ہے کسی چیز پہ 1 روپیہ تھا، اب اگلے نے آ کے 2 کر دیا، بڑھاتے رہتے تھے، بس لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے۔ ورنہ یہ کرتے کہ بھائی آپ کمپنیاں یا کچھ ایسی چیزیں بناتے یا کچھ ایسا کرتے جس سے درآمد کا ذریعہ بن سکتا، لیکن نہیں، انہوں نے تمام کسانوں اور کھیتی کرنے والوں کو مجبور کیا کہ قانونی ٹیکس دینے کے علاوہ انہیں ساسانیوں کی طرح کیا کرتے تھے؟ نوروز کا ہدیہ الگ سے دو، کچھ مزید مال ان سے وصول کریں۔ پہلا شخص جس نے اس کو قانونی شکل دی وہ معاویہ تھا، یعنی جو ٹیکس ان پہ بیچاروں پہ لگا ہوا تھا وہ تو تھا ہی تھا، اب جو ہے الگ الگ تہواروں پہ نوروز کے نام کا تحفہ دو ہمیں، یہ معاویہ نے کیا۔ اور صرف کوفہ اور اس کے اطراف کا 1 سال کا ہدیہ نوروز 1 سال کا 13 ملین درہم سے زیادہ تھا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری جگہوں جیسے ہرات ہے، خراسان وغیرہ، ان کا ہدیہ کتنا رہا ہوگا۔ جب اس کے وہاں کا اتنا تھا 13 ملین 1 سال کا ہدیہ نوروز خالی جو اس نے ٹیکس لگایا تھا، اس نام دے رکھا تھا، جب ایک جگہ کا اتنا تھا اور جگہ کا کتنا ہوگا؟ ہرات جو بڑے شہر تھے، خراسان، تمام جگہوں کی اقتصادی طور پر بری حالت ہو گئی تھی، خاص کر عراق جو بنی امیہ کے بڑے بڑے مالداروں کے رہنے کی جگہ اور زرخیز اور پربرکت علاقہ تھا۔
عراق جو کہ بنی امیہ کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کو رہنے کی، یہاں پہ زرخیز علاقہ تھا جو زیادہ تر خلیفہ یا حکومت کے سرکردہ افراد کے لیے مخصوص تھا، وہیں یہ لوگ رہا کرتے تھے سرکاری آدمی۔ وہ علاقہ بالکل حالات طور پر ٹوٹ گئے، زمامداران حکومت کے جو باغ ڈور سنبھالنے والے لوگ تھے اور ان کے ارد گرد رہنے والوں کی لالچی طبیعت اور فطرت نے وسیع و عریض اسلامی ملک کی عجیب حالت بنا کے رکھ دی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں دباؤ کچھ کم ہوا، کیونکہ اس نے کم کر دیا تھا ٹیکس اور مالیات کی مشکل حل ہوئی، لیکن عمر ابن عبدالعزیز کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی اور بحرانی حالت بڑھتی رہی۔ اور جب یہ حالات بڑھتی گئی، حالات ٹوٹتے گئے، اب لوگ مت دیکھتے ہیں نا، جب بالکل ان کے منہ کے اندر بن جاتی ہے بات تو کیا کریں گے، بالکل اب انہیں کھانے پینے تک کو لوگوں کو نہیں رہا ہے تو پھر کیا کریں گے، وہ بغاوت کریں گے۔ ہاں، تیسرا یہ چیز وجہ بنی تختہ پلٹنے کی، جیسے اب بن رہی ہے انشاءاللہ، غیر عرب کو نظر انداز کرنا، اور غیر عرب کو نظر انداز کر دیا ان لوگوں نے، غیر عرب کو نظر انداز کر دیا، بس عرب جو ہے وہ عرب ہے۔ بھائی مسلمان تو پوری دنیا میں پھیل چکے تھے نا اس وقت، ایران ایک بڑا، یہ سب بڑے شہر وہ آتے تھے ملک مسلمانوں کے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نہیں ان کو کوئی اوقات ہی نہیں دیتے تھے یہ، اس لیے یہ سبب بنا۔ تیسری وجہ یہ بنی امیہ کی حکومت عربیت کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی کہ بس عرب، انہوں نے تمام عہدے عربوں کو دے رکھے تھے اور اسلام کے دوسرے گروہ کو موالی کے نام سے پکارتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ یہ موالی ہیں، حوالی موالی جسے کہتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ان کو حکومت کے عہدوں سے محروم رکھا گیا، حکومت کے عہدے تو نہ دیے انہیں، بلکہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جو غیر عرب تھا اس کو بصرے سے نکال دیا گیا تھا، یہ پناہ گزین اپنے مظاہرے میں واہ محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ کیا کرتے تھے بیچارے، جو اسلام قبول کر کے وہاں جا کے بسے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں، مسلمان ہیں، اب یہاں پہ ہمیں پناہ ملے گی، وہاں پہ ان کو جب ایسا ہوا تو بیچارے واہ محمدہ کا نعرہ لگاتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں جا کر پناہ لیں۔ کچھ کہتے تھے کہ 3 چیزوں، کون کون سی؟ گدھا، کتا اور موالی سے نماز بتائیے، ایسے ہی حالات ہیں ابھی بھی، ہے نہیں؟ فلاں کے ساتھ مسلمانوں کا نام ملا دیتے ہیں، ایسے ہی دیکھیے گدھا، کتا اور موالی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، بتائیے ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا تھا بیچاروں کے۔ ایک دن معاویہ موالی کی بڑھتی ہوئی تعداد سے غصے میں آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ ان میں سے آدھے کو تہ تیغ کر دے، مار دے، لیکن احناف نے اس اقدام سے اسے روکا۔ بتائیے یہ برتاؤ ہوتا تھا غیر عرب کے ساتھ جو مسلمان بیچارے ہوئے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی عرب نژاد آدمی سامان خرید کر واپس آتا تھا اور راستے میں کسی اجمی کو دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے سامان کو زمین پر رکھ دیتا تھا۔ اب اجمی کا فریضہ تھا کہ وہ اس کو گھر تک پہنچائے۔ بتائیے یہ حالات کر دیے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ جو غیر عرب تھے، عرب کے نہیں تھے اور ملکوں کے تھے۔ ان وجوہات اور دوسرے اور بہت سی وجوہات کی بنا پر حکومت اموی کے خلاف ایک کے بعد دیگر شورشیں، حملے اور ہنگامے برپا ہوتے رہے۔ حکومت اموی کے خلاف ایک کے بعد دوسرا ہنگامے اور برپا ہوتے رہے، اور ہر ایک بات پر یہ بات واضح ہو گئی۔ ابھی تک تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کسی ایک کے خلاف ہے، لیکن اب سب کو یہ پتہ لگ گیا کہ نہیں، یہ تو سب کو نقصان پہنچا رہا ہے، سوائے حکمرانی اور تسلط حاصل کرنے کے امویوں کو اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، انہیں صرف پیسہ اور حکومت چاہیے۔ کسی اس ہنگامہ گیر دور میں لوگ اس طرح اٹھ کھڑے ہوئے کہ ملک کا کنٹرول ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور مروان حمار جو آخری بنی امیہ کا خلیفہ تھا اس کے زمانے میں ملک کی حالت ایسی خراب ہو گئی تھی کہ اب دھماکہ ہونے ہی والا تھا۔ اور دوسری طرف لوگوں نے یہ جان لیا تھا کہ خاندان پیغمبر کے جو افراد اسلامی معاشرے میں جو محبوب ترین لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں اور عدالت و تقوی کا نمونہ شمار کیے جاتے ہیں، اور صرف یہی محکم اور قابل اطمینان مرکز ہیں کہ جن کو سامنے لائے بغیر نجات کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ بھائی لوگوں نے سوچا کہ بھائی اگر ان کو ہٹانا ہے آپ تو انہیں سامنے کرو، در حقیقت اہل بیت علیہ السلام امت اسلامی کا زندہ مقصد تھے جو سب کے جسم میں زندگی کی روح پھونک رہے تھے۔ اسی وجہ سے تمام تحریکیں اور انقلابات رضائے آل محمد کے نعرے کے ذریعے ایران، عراق، شمالی افریقہ میں رشد کی منزل تک پہنچے اور آخرکار 90 سالہ حکومت بنی امیہ کا خاتمہ کر دیا، ختم ہو گئی، ٹھیک ہے؟ امام اور تحریکوں کا رابطہ۔ اب جب یہ تحریک ایک کے بعد ایک انقلاب برپا ہو رہے تھے کربلا کے بعد، کبھی فلاح کا انقلاب،
کبھی توابین کا، کبھی فلاں کا، کبھی زیدیوں کا، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا ہے، کبھی اور یہ جناب مختار کا قیام سب سے بڑا قیام جنہیں کتنے ہوئے ہیں، کتنے معصومین کیا کرتے تھے اس وقت ان قیاموں میں؟ امام اور تحریکوں کا رابطہ کیا تعلق تھا؟ انقلاب کے شروع میں تمام آنکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام پر لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ ان سے زیادہ مناسب کوئی اور نہیں تھا جن کو لوگ پہچانتے ہوں، لیکن امام علیہ السلام کیونکہ لوگوں کی نیتوں اور ان کے ضمیر سے آگاہ تھے، اس لیے آپ نے پہلے ہی دن سے موافقت کا اظہار نہیں کیا، ہر چند کے آپ نے اختلاف بھی نہیں کیا، یعنی آپ نے مخالفت بھی نہیں کی لیکن آپ نے موافقت نہیں کی۔ امام جانتے تھے کہ ہر قیام، جتنے بھی قیام چاہے وہ آل محمد کی رضا کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن مقصد کچھ اور ہی تھا۔ یہ بنی عباس جو کھڑے ہوئے تھے نا، بنی عباس اماموں کو پتا کیا کہہ کے پکارتے تھے؟ ہمارے چچا زاد، ہمارے چچا زاد، یہی کہتے تھے، کیونکہ یہ جناب عباس کون تھے؟ یہ جناب عبداللہ عباس، یہ سب اوپر بھائی تھے نا، جی ہاں، وہ ان کی نسل سے چلے ان کی، تو یہ کہہ کے تاکہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ ہم اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، حکومت کا حق ہم انہیں کے نام، ہم جو حکومت میں آ رہے ہیں بلکہ یہی آ رہے ہیں، سمجھ لیجیے۔ یہ بنی عباس بھی تو یہی اسی کا وہ کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ کامیابی کے بعد انقلاب کے رخ کر موڑ کر وہ اپنے نام سے انجام کو پہنچائیں گے، لہٰذا اس لیے آپ نے موافقت نہیں کی، اور اس حقیقت کو امام کے ارشادات سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے ارشادات، بیانات، احادیث دیکھیے تو پتہ لگے گا آپ کو۔ عبداللہ ابن حسن نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ وہ دعوت میں پیش قدمی کرنے والے صفار اور منصور کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کی نیت صاف نہیں ہے، صفار اور منصور دونوں کی نیت صاف نہیں ہے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تمہارے اور ہمارے نام سے رضا آل محمد کے نعرے کے سائے میں انہوں نے تحریک چلا رکھی ہے، لیکن نتیجے کے موقع پر تم کو اور تمہارے دونوں بیٹوں کو پیچھے ڈھکیل کر اپنے کو لوگوں کے حکمران کی حیثیت سے پہچانوائیں گے یہ لوگ، ان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ نمبر 2، صدیر سیرفی کی دعوت میں تعاون کرنے کے جواب میں اس نے بلایا آپ کو، تو آپ نے تعاون کے جواب میں کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اور لوگوں میں اخلاص نہیں دیکھ رہا ہوں میں، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ 3، ابو مسلم خراسانی نے، جس نے عباسیوں کو حکومت تک پہنچایا، ابو مسلم خراسانی یہی مین تھا جس نے عباسیوں کو حکومت تک پہنچایا، حکومت ملی جی۔ ایک خط میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو لکھا، کس نے؟ ابو مسلم خراسانی نے، میں لوگوں کو اہل بیت کی دوستی کی طرف دعوت دیتا ہوں، کیا آپ اس بات کی طرف مائل ہیں میں آپ کی بیعت کروں؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا، نہ تم ہمارے مکتب کے آدمی ہو، نہ ہمارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، نہ تم ہمارے مکتب کے آدمی ہو اور نہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، سمجھے آپ لوگ؟ ہلو جی ہاں، جی، تو یہ لوگ، یہ جو بنی عباس نے جو الگ الگ قیام ہو رہے تھے، یہ آخر میں بنی امیہ کے ختم کرنے کے لیے بنی عباس کے لوگ یہ کر رہے تھے، یہ معصومین کے نام پہ کر رہے تھے، یہ چاہتے تھے کہ بس کسی طرح سے یہ ہمارے ساتھ آ جائے تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا لوگوں کو کہ ہم صحیح ہیں، لیکن امام نہیں جاتے تھے، امام نہیں جاتے تھے، اور لوگ اپنے چاہنے والوں سے بھی کہتے تھے کہ آپ نہ جانا، ان کی نیتیں صاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بنی عباس کا زمانہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔